बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कोई शक नहीं, कल छा गई हर लिहाज से। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया, जी हाँ, एक एक प्लेटफॉर्म पर पता चल रहा है कि दुनिया भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान में तो किया ही किया, पंजाब में तो किया ही किया, लेकिन हाँ, दुनिया भर में पाकिस्तान अपने एहतजाज को रजिस्टर्ड करवाने में कामयाब हुई। जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी ने रावलपिंडी के कल के एहतजाज को वेलकम किया है। उन्होंने कहा ये वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना जाता था, वरना ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं लग रही थी पिछले 9 मई के बाद से, कि हर बार किसी जलसे के लिए, किसी रैली के लिए कभी ना कभी किसी न किसी एनओसी का इंतजार करती थी। ये थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने दफ़ा 144, रेंजर्स की मौजूदगी, पुलिस की मौजूदगी, कंटेनर्स की मौजूदगी, टीयर गैस, रबड़ की गोलियां, इन तमाम की मौजूदगी के बावजूद साबित किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेशली, जी हाँ, स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट का दारुल खिलाफा कहलाता है रावलपिंडी, जी हाँ, उस पर अपने प्रोटेस्ट को मुकम्मल तौर पर रजिस्टर कराया। मैं जिन जिन सफ़ों को देख के और जिन जिन साइट्स को देख के आपसे बात कर रहा हूँ ना, एक एक चीख के बता रहा है। और चैस के अली अमीन गंडापुर साहब लियाकत बाग नहीं पहुंचे, के पी के अवाम बहुत गुस्से में, बड़ा प्रोटेस्ट, बड़ा एहतजाज हुआ है। आज़म सवाती साहब ने उन लोगों को उधर ठंडा किया, उन्होंने कहा ये वक्त की ज़रूरत है। आज दिन के अंधेरे में दिन की रोशनी में जिस तरीके से जुल्म और जबर किया गया, गोलियां चलाई गई, टीयर गैस फायर की गई, प्रोटेस्ट को, पुरअमन प्रोटेस्ट को जिस तरीके से किया गया, रात के वक्त कोई गोलियां भी मार देता तो किस क्या किया जा सकता था। तो आज़म सवाती साहब ने केपीके के जो कारकुन साथ आए थे उन सबको ठंडा किया। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब से उनका एक गिला अपनी जगह पे बहुत ज़बरदस्त था, मगर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद की आवाम ने इस शो को कामयाब किया। प्योर अगर शो का है, मैं कहता हूँ लाहौर की रैलियाँ पंजाब के दीगर इलाकों से भी, जैसे पिंडी इस्लामाबाद, पिंडी डिवीजन और इस्लामाबाद, इनके लोगों ने साबित किया दे आर नॉट मम्मी डैडी एनी मोर। और पीटीआई को हकीकत तो यही है ना सर, कि 8 फरवरी के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्वाई के पीके में कहीं जलसा करने की इजाज़त तो थी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि 8 फरवरी से पहले भी और 8 फरवरी के बाद भी, और हर जगह जहाँ भी करें दफ़ा 144 नाफिज और या एनओसी मांगते रहते थे। लेकिन अब दफ़ा 144 भी थी, पूरे पंजाब की पुलिस भी थी, रेंजर्स की पूरी पूरी नफरियाँ भी उधर तैनात थी। इसके बावजूद, हालांकि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी थी, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है सर। हमेशा इस तरह की रैलीज को इमरान खान साहब खुद लीड करते थे, और इस बारी पिंडी इस्लामाबाद की आवाम ने ये बताया, या के पी के आवाम ने ये बताया कि सिर्फ अब इमरान खान की कॉल की ज़रूरत है। और जिस तरीके से इमरान खान साहब की बहनें इसको फ्रंट फुट पर लीड कर रही थी, वो भी एक कमाल ही काम था। पता चल, बहरहाल जहां आईजी पंजाब रावलपिंडी पुलिस को, रावलपिंडी डिवीजन की पुलिस को शाबाशें दे रहे थे, वहीं पाकिस्तान तरीके साहब ने कहा नहीं, मामला तो अभी शुरू हुआ। क्या स्ट्रेटेजी है यार, वेरी मच इंप्रेसिव। आज उन्होंने कराची में, जो है ना एक बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उनके अंदर उन्होंने रैली निकालने का आज ऐलान किया। चाहे इसके केस का भी उनको एनओसी नहीं मिला, और ये है कराची प्रेस क्लब से मज़ार कायद तक रैली निकालने की उन्होंने दरख्वास्त नहीं मिली। उन्होंने कहा हर हालत में इस रैली को हम निकालेंगे। अब कोई एनओसी नहीं, बेसकून करेंगे, हर हाल में इंतज़ामिया को बेसकून करेंगे, हुकूमत को बेसकून करेंगे, ताकतवरों को बेसकून करेंगे। ये इन्होंने क्या शुरू कर दिया। और साहब मैं कह रहा हूँ कमाल में से, कहते हैं ना हेंग लगे ना पटकरी, रंग भी चौका है। अब कोई साउंड सिस्टम के पैसे नहीं, अब कोई लाइट के पैसे नहीं, अब कोई अरेंजमेंट नहीं, अब कोई कंटेनर के स्टेज नहीं। अब ऐसा ही होगा। मजीद सुने जी, 2 अक्टूबर को, जी हाँ बहुत करो, 2 अक्टूबर को मुल्तान, मियाँ वाली और फैसलाबाद, यानी 3 शहरों में एहतजाज की कॉल भी दे दी है। यानी इन 3 शहरों में भी रोज़ इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टॉर्चर करने का प्लान बना लिया है। अब ज़रा टाइमलाइन चेक करें। सबसे पहले जलसे से इस मामले को कैंसिल किया एहतजाज के बाद एक शहर रावलपिंडी में यह एहतजाज, जिसका वादा किया था कि इमरान खान साहब ने किया, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो गया। वो बाकायदा तौर पर रावलपिंडी से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो गया। अब शहर शहर ये एहतजाज होगा। जो रावलपिंडी में हुआ ये पूरे पूरे शहर, अब कहाँ कितना इंतजामिया क्या कुछ करेगी एटलीस्ट, जिसे कहते हैं ना कि थकाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने।
اب پاکستان تحریک انصاف نے ٹارچر کرنے کا پلان بنایا پنجاب حکومت و انتظامیہ کو، تھکانے کا پلان بنایا کہ بھائی کس کس شہر میں کتنا کتنا دباؤ گے ورکرز کو جگانے میں اور جگا کے رکھنے کے لیے۔ اب یہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، مطلب جلسے سے احتجاج اور احتجاج سے اب شہر شہر احتجاج، یہ والی اسٹریٹجی رکھی گئی ہے، اور ویری گڈ اسٹریٹجی، ویری مچ امپریسو۔ اور اس کا پتہ چلا انتظامیہ کے جاگنے سے، پتہ چلا انتظامات سے، پتہ چلا کنٹینر سے، پتہ چلا پریس کانفرنس سے، پتہ چلا جلی کٹی پریس کانفرنس سے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف مربوط اور بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف اب ہر شہر میں نظر آئے گی، اور یہی اسٹریٹجی ہے۔ ہاں، علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ پنجاب داخل نہیں ہوئے تو یہ ہے اور وہ ہے، یہی کہہ رہے تھے نا عزم بھائی، پھر وہ پنجاب میں بھی داخل ہوئے اور پنجاب کی حدود کے اندر بھی داخل ہوئے، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ جہاں جلسہ 1 2 3 4 5 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، 10 گھنٹے تک پاکستان تحریک انصاف نے پوری انتظامیہ کا دم خشک کر کے رکھا ہے۔ 10 گھنٹے تک سوشل میڈیا، اور اس کے بعد بھی کئی گھنٹے، جو اس پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، کئی گھنٹے تک سوشل میڈیا کو ہائی جیک کر کے رکھا ہے کہ پاکستان میں ایک ہی طاقت ہے، عوامی طاقت ہے، اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اس میں کوئی شک نہیں پنجاب حکومت نے 12ویں کھلاڑی کا کردار ادا کیا، انتظامیہ نے 12ویں کھلاڑی کا کردار ادا کیا کہ اس کی بنا پر یہ احتجاج اس حد تک کامیاب ہوا جی۔ 10 گھنٹے ریکارڈ کرایا گیا، کہاں جلسہ اور کہاں احتجاج، پتہ چلا احتجاج زیادہ پاورفل رکھتا ہے۔ اچھا، علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا مجھے عمران خان صاحب کا یہ حکم تھا اور کہ جہاں اندھیرا ہو جائے وہاں احتجاج ختم کر دو، اور جہاں ٹائم لائن میٹ کر جائے وہاں احتجاج ختم کر دو، میرا سینہ حاضر ہے، گولی مارنی تو میرے سینے پہ مارنا۔ لیڈر نے میرے کہا تھا، عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ احتجاج کو لیڈ کرنا، دیکھیں میں سب سے آگے ہوں، اور انہوں نے وعدہ لیا لڑو گے میرے ساتھ، مرو گے میرے ساتھ، یہ تمام وعدے تو انہوں نے لیے۔ بہرحال یہاں یہ چیز ہوئی۔ دوسرا ایک اور اصلیت بھی کھلی، آپ کو پتا کل نیشنل ٹی وی کے اوپر بھی اس تمام چیزوں کو رپورٹ کرنے کی تو ویسی ہیڈ آفس کے اندر پابندی تھی، لیکن میڈیا کے نمائندے جو اس ایونٹ کو کور کر رہے تھے جاج کو، ان کو بھی سدوپوگ کیا گیا، مار پیٹ کی گئی۔ حیدر شرازی ہیں جو جیو کے رپورٹر، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کو اٹھایا گیا، مارا بھی گیا، اور پولیس گرفتار کر کے لے گئی، تھوڑی دیر بعد چھوڑا، اور حیدر شرازی نے خود آ کے باہر بتایا کہ پولیس نے کہا کہ دوبارہ ایسی حرکت کی تو پولیس انکاؤنٹر میں مار دیں گے، یعنی پولیس مقابلے میں مارنے کے۔ یار کتنی کو بڑی بدماشی ہے، ڈاکٹر عثمان صاحب کتنے کو بڑے بدماش ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ان کے زیر سر جو پولیس ہے وہ یہ دھمکیاں دے رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ زیادہ چیپاں کی نا تم 9 مئی کے کسی مقدمے میں تمہیں شامل کر دیں گے۔ یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے، آپ ایک صحافی کو اس طرح دھمکیاں دے رہے ہیں، پھر آپ کو سٹوریز پتہ چل گئی ہوگی، پھر کن کن سٹوریز پہ یقین نہ کریں کہ 9 مئی کے بعد کیا کیا ہوا پاکستانیوں کے ساتھ، کس کس نے اپنے پرانے کون کون سے بدلے پورے نہیں کیے، کس کس پولیس افسر نے اپنی کون کون سی دیہڑیاں نہیں لگائیں، پولیس نے کس کس طریقے سے اپنی زندگی کے مستقبل کے معاملات کو سکیور نہیں کیا، لوگوں کی ماؤں بہنوں بیویوں بیٹیوں کو تنگ کر کے، ان کے گھر میں حملے کر کے، ان کی اولادوں کو اٹھا کے، کیا کیا کچھ نہیں ہوا، جائیدادوں سے لے کے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ظلم کیا گیا۔ تو اس صورتحال کے بعد لگتا ہے کہ وہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی۔ تو بہرحال یہ ایک صحافی خود بتا رہا تو عام آدمی کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ بہرحال عمران خان صاحب نے جو اسٹریٹ پاور کا کہا تھا، وہ اسٹریٹ پاور سامنے آگے، اس کا آغاز راولپنڈی سے ہی شروع ہوا ہے۔ حسنات ملک سپریم کورٹ کی بیٹ کور کرتے ہیں اور بڑے ویل انفارمڈ ہیں، اور ان کی خبریں 8 آؤٹ آف 10 درست بھی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے احتجاج کیا نا راولپنڈی میں، یہ احتجاج عام احتجاج نہیں ہے، اس احتجاج کی گرمی جو ہے نا یہ سپریم کورٹ تک پہنچی، قاضی فائز تب تک پہنچی ہوگی، اور کہ اگر کوئی آئینی عدالت بنتی ہے اور سپریم کورٹ کو ختم کیا جاتا ہے تو لوگ باہر نکلیں گے، لوگ گھروں میں نہیں بیٹھیں گے۔ یہ وہ پبلک نہیں ہے جس سے متعلق آپ کو کیا کہ سارے کام کروائے جا رہے ہیں، لوگ باہر نکلیں گے، عوامی رد عمل دیں گے۔ کان تو ہو گئے سب کو، مشہور اور معروف، ہاں انتظامیہ کو بھی ہو گئے، طاقتوروں کو بھی ہو گئے، حکومت کو بھی ہو گئے، حکومت کے پیچھے والوں کو بھی ہو گئے، حکومت کے آگے والوں کو بھی ہو گئے، حکومت کے دائیں اور بائیں والوں کو بھی ہو گئے کہ نہیں سر یہ خوش فہمی ہے، اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوئی، عوامی رد عمل آئے گا۔ رد عمل سے کیا مراد ہے؟ ہر جگہ وہی ڈونٹ کی دکان ہوگی، اور آگے جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی۔ تو یہ حسنات ملک صاحب کہہ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا یہ ماننا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے جانے سے متعلق کہ وہ پنڈی میں داخل نہیں ہوئے یا لیاقت آباد میں نہیں پہنچے، تو انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ اطلاع تھی کہ ایک بار پھر سے 9 مئی کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے،
ایک بار پھر سے 9 مئی کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اس لیے بھرپور احتجاج ریکارڈ کر واپس جانا ہی بہتر سمجھا۔ علی امین گنڈا پور نہیں چاہتے کہ رات کے اندھیرے میں پنڈی پہنچے، کیونکہ پولیس روشنی میں اسٹریٹ فائر کر رہی تھی تو رات کے وقت نہ جانے کیا کرتی۔ بہرحال علی امین گنڈا پور اپنے کارکنوں کی بہادری پر بہت زیادہ خوش تھے۔ علی امین گنڈا پور سرکل یہ اطلاع تھی، پی ٹی آئی کے ذرائع یہ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان دن کی روشنی میں ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں کیا کچھ ہوتا تھا۔ آج کل تو ایف آئی آروں کے ڈیزائن بھی آپ کو سمجھنا کہ وکی میں پستول ماری، اس میں شاندانہ گلزار نے گرنیٹ مارے، اور فلانی نے کیا کر دیا، یہی سب چل رہا ہے۔ ایک بڑی خبر جی محسن بیگ صاحب سے متعلق، آپ کو پتہ ہے وہ اداروں کے بڑے قریب تصور کیے جاتے ہیں، اور ان کی پارٹیاں، ان کے گیٹ ٹوگیدر بڑے مشہور ہیں۔ محسن بیگ صاحب کے مطابق وہ کہتے ہیں میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ سابق کمشنر لیاقت چٹھا، یاد آیا آپ کو، جنہوں نے 8 فروری کے الیکشن اور 9/19 کی ہاری ہوئی سیٹوں کو جتانے، اس میں قاضی فائز صاحب کا نام ڈالنے اور دیگر انتظامیہ کو جو شامل انہوں نے کیا تھا، انہیں کا سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا، جی ہاں، ان کو کورٹ مارشل کا سامنا کرنے والے جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف بڑی گواہی دی ہے۔ لیاقت چٹھا صاحب نے جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف بڑی گواہی دی ہے، اور لیاقت چٹھا کو ٹرائل کے دوران فیض حمید کے پاس لے جایا گیا، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ 8 فروری میں انتخابات کی دھاندلی اور نون لیگ کے لیے نتائج تبدیل کرنے سے متعلق جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، وہ فیض حمید کے کہنے پہ کی تھی۔ وہ ادھر تو بکری کلوا دیں، ادھر تو ہاتھی سے کہیں کہ میں ہرن ہوں، لیاقت چٹھا کیا چیز ہے، اس دن کے بعد اس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ ان کی باتوں سے یقین کس کو آنا ہے؟ معاملہ ہے کہ یقین آئے کسی کو۔ تو یہ بھی لیاقت چٹھا نے بتایا، محسن بیگ صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے اقتدار سے نکالنے کے بعد، 2022 کے بعد جتنی بھی پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک تھی، ان سب کے ماسٹر مائنڈ فیض حمید صاحب تھے۔ مگر آخر میں وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یقین کرنے پہ ہے کہ یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔